پھر جو قرآن کریم کے اسلوب بدیع میں تیسری چیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں، وہ ترکیب آیات کا اسلوب ہے۔ یعنی ایک تو شروع میں جو ذکر کی پہلی چیز وہ قرآن کریم کا عمومی اسلوب ہے، عمومی طرز کیا ہے، کہ ترتیب کیا ہے اس کی، اور اس کو کیسے مرتب اور مدون کیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے سنی وہ قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب کیا ہے اور اس کا اسلوب کیا ہے، طرز اور انداز صورتوں کا کیا ہے۔ اور تیسری چیز جو ذکر کرتے ہیں وہ آیات کی جو ترکیب ہے، جو آیات جوڑی ہیں، آگے پیچھے جو ذکر کیے ہیں، ایک خاص ترکیب میں آیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ان کا جو اسلوب اور طرز ہے، جو انداز ہے، یہ کیسے بدیع ہے اور کیسے منفرد ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیل میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ جو ہے وہ علم اوزان اور قافیہ وغیرہ اس کو ذکر کیا ہے، جو شاعری کے متعلق جو علوم ہیں اس کی باریکی میں گئے ہیں۔ ہم چونکہ اتنی تفصیل ذکر نہیں کریں گے اور نہ اس سے ہمارا کوئی مقصد ہے اور نہ خاطر خواہ کوئی نتیجہ حاصل ہوگا، مختصر اور خلاصے کے طور پر چند چیزیں جو ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے آیات کی جو ترکیب ہے، اس کا جو مخصوص انداز ہے وہ کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے شاعری میں اور قصیدوں میں، بڑے بڑی نظموں میں، قصیدوں میں اشعار ہوتے ہیں تو وہ اشعار مل مل کے غزل بن جاتی ہے، اشعار ملتے ہیں تو نظم بنتی ہے، اشعار ملتے ہیں تو قصیدہ بنتا ہے۔ ایسے قرآن کریم کی آیات ہیں، یعنی یہاں آیات مل کے صورت بنتی ہے اور وہاں اشعار مل کے قصیدہ بنتا ہے۔ وہ پھر فرماتے ہیں آیات اور جو ابیات ہیں ان میں فرق ہے، وہ پھر فرق بھی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ یوں فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں اچھے لہجے میں سنائے جانے کے لائق ہوتے ہیں۔ اصل پوائنٹ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اشعار جو شاعری ہوتی ہے، جو قصیدے ہوتے ہیں، جو نظمیں ہوتی ہیں، جو غزلیں ہوتی ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انہیں اچھے لہجے میں پڑھ کے سنایا جا سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات کی ترکیب اور ترتیب بھی ایسی ہے کہ انہیں اچھے لہجے میں، ایک لے میں، ایک طرز میں پڑھ کے سنایا جا سکتا ہے، جس سے انسان محظوظ ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی بحث کریں گے وہ اسی کی گرد گھومے گی، اس کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ یہ ایک منفرد انداز ہے قرآن کریم کا، کہ اس میں شاعری نہیں ہے اور اس کی آیات کا انداز شاعرانہ نہیں ہے، اور یہ ہم قافیہ اور ہم وزن الفاظ یہ انداز نہیں ہے کہ ساری آیات کو ہم وزن بنا دیا گیا اور ہم قافیہ بنا دیا گیا ہو اور ان کے وزن قافیہ اور ردیف وغیرہ کا ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ کلام ایسا ہے کہ اسے اچھے انداز میں اور بہترین لے میں اور بہترین طرز میں پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے، اور سننے والا اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ اور شاعری کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے۔ اشعار جو لوگ لکھتے ہیں، ہم وزن اور ہم قافیہ جو اشعار لکھتے ہیں، اس سے جو غزلیں بنتی ہیں، جو نظمیں بنتی ہیں، جو قصیدے بنتے ہیں، تو وہ بھی اسی لیے ایسے ہی بنائے جاتے ہیں تاکہ پڑھنے والا اسے اچھے لہجے میں اور اچھے انداز میں اور بہترین ترنم کے ساتھ سنا سکے اور سننے والے محظوظ ہوں۔ اور یہی مقصد قرآن کریم کی آیات سے حاصل ہو جاتا ہے، اگرچہ اس میں قافیہ اور وزن کا خیال نہیں رکھا گیا۔ یہ شاہ صاحب کی ساری بات کا خلاصہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں اچھے لہجے میں سنائے جانے کے لائق ہوتے ہیں، آیات اور ابیات۔ اشعار، ابیات بیت کی جمع ہے، اشعار، آیات آیت ان کی جمع ہے، اور ان سے سننے اور سنانے والے لذت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ابیات قواعد عروض و قوافی کی پابند ہوتی ہیں، جنہیں خلیل نحوی نے مدون کیا ہے۔ جو اشعار ہوتے ہیں وہ کچھ قاعدوں کے پابند ہوتے ہیں، وہ قاعدے جو ہیں وہ عروض اور قوافی کے قاعدے ہوتے ہیں۔ علم العروض ایک پورا علم ہے جس میں وزن وغیرہ اور قافیہ اور ردیف وغیرہ کے اصول ذکر کیے جاتے ہیں، ان کی تفصیلات آپ اس سے متعلقہ علم میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بانی جو ہے وہ خلیل نحوی ہیں، جس نے یہ فن ایجاد کیا تھا اور اوزان ایجاد کیے تھے، وزن اور قافیہ وغیرہ، اس علم کو علم العروض کہتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو شاعری ہوتی ہے وہ تو علم عروض کی، عروض و قوافی کے جو قواعد ہیں، قاعدے ہیں، اس کی پابند ہوتی ہے، لیکن قرآن کی آیات ان وزنوں کے، علم العروض کے یعنی بالکل پابند نہیں ہے کہ وہ ان اوزان کا خیال رکھیں، قوافی کا خیال رکھیں، اور علم العروض کے جو دیگر قاعدے ہیں ان کا خیال رکھیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیات آزاد ہیں علم عروض کے قواعد سے۔ ظاہر ہے علم عروض کے قواعد ایک انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو ظاہر ہے وہ انسانی کلاموں سے کئی زیادہ بلند اور جو ہے وہ بلند و بالا ہے۔ اس لیے مقصد جو علم العروض کے ایجاد کا ہے یا قوافی وغیرہ کا ہے یا شاعری کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سننے والا اسے ترنم کے ساتھ اور ایک لے اور اچھے لہجے میں پڑھ سکے، اور سنانے والا اور سننے والے اس سے جو ہے وہ لذت حاصل کریں اور محظوظ ہوں۔ یہ مقصد تو قرآن پاک کی آیات سے اللہ تعالیٰ نے آیات میں جو ہے وہ ایسا اللہ تعالیٰ نے ایسی کشش رکھی ہے اور ایسی حکمت بھرے الفاظ اور انداز کلام ہے
اور ایسی آیات کی ایسی بہترین ترکیب ہے کہ پڑھنے والا بہترین لے میں اور بہترین انداز میں اسے پڑھ بھی سکتا ہے، بہترین لہجے میں ترنم میں پڑھ بھی سکتا ہے، اور سننے والے اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ فطرت سلیم موضوع اور مقفع قصائد، مقفع کہتے ہیں جس میں قافیے کا خیال رکھا گیا ہو، قافیہ الفاظ کا چناؤ ہو، اس کے وزن وغیرہ کا خیال رکھا گیا ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ جو فطرت سلیم ہوتی ہے، موضوع مقفع قصائد اور دل آویز رجزیہ اشعار سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ رجزیہ تو یعنی جو اشعار ہوتے ہیں، وزن ہوتے ہیں، یہ تو عام فام سی بات ہے کہ شاعری سے ظاہر لوگ محظوظ ہوتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں، خاص کر شاعری جتنی زیادہ جو ہے وہ اچھے ترنم کے ساتھ ہوگی، اچھی آواز میں ہوگی، اور الفاظ کا وزن جتنا اچھا ہوگا اتنا زیادہ انسان اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ حلاوت حاصل کرتی ہے جو فطرت سلیم ہے انسان کی۔ اس کا سبب غور کرنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس کلام کی اجزاء میں موافقت ہوتی ہے، مخاطب کا دل اسے سن کر مزہ لیتا ہے، اس کے بعد مزید کلام سننے کا منتظر ہو جاتا ہے۔ جب اس سلسلے کا دوسرا شعر اسی موافقت کا سنا دیا جاتا ہے اور اس کی حالت منتظرہ ختم ہو جاتی ہے تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اور اگر دونوں بیت قافیے میں یکساں ہوں تو لذت سے چند ہو جاتی ہے۔ شاہ صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ شاعری پرکشش ہوتی ہے اور وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جتنے الفاظ ہم قافیہ اور ہم وزن ہوتے ہیں اتنی زیادہ وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور انسان اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی آیات اگرچہ قافیہ اور وزن کے قواعد سے آزاد ہیں لیکن انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور جتنا خوبصورت انداز میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو اور جتنا بہترین جو ہے وہ اسے سننے والے اس کے ہم کلام کی حقیقت سے جتنے زیادہ واقف ہوں گے وہ اتنے زیادہ اس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ بہرحال ان کی تفصیلات میں جانے کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں غرض امر مشترک میں موافقت سے مراد ایک تخمینی موافقت ہے، حقیقی موافقت مراد نہیں ہے۔ یعنی شاعری میں اور قرآن پاک کی آیات میں جو موافقت ہے، آپس میں جو میچنگ ہے، آپس میں یہ جو ملتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ ہر چیز میں آپس میں یہ ملتے ہوں، شاعری اور قرآن پاک کی آیات۔ یہ موافقت ایک تخمینی ہے، ایک انداز سے ہے، یعنی ایک مقصد میں یہ دونوں ایک امر مشترک میں ان میں موافقت ہے۔ وہ امر مشترک جو ہے وہ یہ ہے کہ سنانے والا اسے اچھے لہجے میں سنا سکتا ہے اور سننے والے اس کو سن کے محظوظ ہوتے ہیں، چاہے شاعری ہو چاہے قرآن پاک کی آیات ہوں۔ حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہر قوم کی نظم کا ایک خاص اسلوب ہوتا ہے، نظم کا، شاعری کا خاص طرز اور خاص اسلوب ہوتا ہے، اور سب قومیں دلکش آوازوں اور دل فریب نغموں سے محظوظ ہوتی ہیں، مگر گانے کے طریقے اور اس کے قاعدے مختلف ہیں۔ یونانیوں کا اپنا ہے، یہودیوں کا اپنا ہے، اور ہندوؤں کا اپنا ہے۔ ہر قوم کا، ہر علاقے کا ایک ترنم کا ایک اپنا ہی انداز ہے، اپنی آواز اور نغمے اور ان کی جو ہے وہ دلکش جو آوازیں ہوتی ہیں ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں محظوظ۔ تو اپنی اپنی شاعری کے اپنے انداز ہیں، ہر قوم اس سے محظوظ ہوتی ہے۔ اب قرآن پاک اگر کسی خاص شاعری کے انداز میں، خاص ترنم کے جو ہے وہ قواعد کے مطابق اگر نازل کر دیا جاتا، پھر تو کوئی ایک ہی قوم اس سے محظوظ ہوتی اور کوئی ایک قوم ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتی یا اس سے لطف اندوز ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ ان کو شاعری کے ابیات یعنی اشعار کے بجائے اس کا انداز جو ہے وہ آیات میں ایسا رکھ دیا گیا کہ اسے خوش اسلوبی سے پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور سننے والے چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی علاقے، کسی بھی قبیلے یا کسی بھی طرح کے ترنم سے کے جو ہے وہ شیدا ہوں، وہ اس سے محظوظ ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھر شاہ صاحب ایک اور بات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اصطلاحی قواعد کی پابندی سے کلام میں اجمالی حسن پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو خلیل نحوی کی ایجاد کردہ قواعد ہیں، ان قواعد کی پابندی کر کے کوئی آدمی کلام لکھے گا تو اس میں اجمالی حسن پیدا نہیں ہو سکتا اس کلام میں۔ جو ایسا کرتا ہے وہ کوئی اپنے عجز و جہل کا اظہار کرتا ہے۔ جو قواعد کا پابند ہے تو وہ تو اپنے آپ کو عاجز اور جو ہے وہ اپنی لا علمی کا اس میں اظہار کرتا ہے کہ میں عاجز ہوں، میں چونکہ ایسا آزاد کلام نہیں لکھ سکتا جو ساری کائنات کے ہر انسان کو محظوظ کر سکتا ہو۔ کلام کے ہر رنگ میں اور بیان کے نشیب و فراز میں اصطلاحی قواعد کے استعمال کے بغیر اجمالی حسن پیدا کرنا بے شک معجزہ ہے، اور انسان کے
حد اختیار سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار فرمایا ہے۔ اس سے ہمارا ذہن ایک قاعدے کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر صورتوں میں آواز کے امتداد کا لحاظ رکھا گیا ہے، بحر طویل اور بحر مدید کا نہیں۔ یہ کچھ تفصیلات ایسی ہیں کہ جو علم العروض سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ اگر یہاں ان کو چھیڑ دیا جائے تو یہ آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، اور مقصد سے ہم دور نکل جائیں گے۔ کافی تفصیل مثالوں کے ساتھ شاہ صاحب نے اس میں ذکر کی ہیں، اور بہت سی آیات ذکر کی ہیں، آپ اسے اپنی کتاب میں دیکھ بھی سکتے ہیں، جیسے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ تو اس طرح کے اوزان وغیرہ کے ساتھ موافقت پیدا کس انداز میں موافقت ہے کہ علم العروض کے ساتھ ان آیات کی۔ بہرحال خلاصہ ساری بات کا یہ ہے، شاہ صاحب یہ ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی صورتوں کی بلکہ آیات کی جو ترکیب ہے وہ اس کا انداز یہ ہے، اس کا طرز اور انداز یہ ہے جو کسی قصیدے یا کسی شاعری میں کسی شاعر یا قصیدہ لکھنے والے قصیدہ نگار کا جو انداز ہوتا ہے کہ وہ اس انداز میں اپنا کلام مرتب کرتا ہے شاعری میں کہ اسے اچھے ترنم کے ساتھ اور اچھے لے اور اچھے لہجے میں سنایا جا سکے، اور سننے والے اس سے زیادہ محظوظ ہوں۔ قرآن پاک نے اگرچہ ان قواعد اور علم العروض کے ان ضابطوں کی پابندی نہیں کی، لیکن آیات کا انداز وہی ہے کہ اسے اچھے لہجے اور انداز میں پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور سننے والے اس سے لذت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور محظوظ بھی ہو سکتے ہیں۔